کنٹرول چھوڑ دیں گے سٹریس ختم ہو جائے گا. جب تک نتیجے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے سٹریس پیدا ہوگا. میں اس بات کو تھوڑا سا انفولڈ کرتا ہوں. کوشش آپ کے اختیار میں ہے کہ نتیجہ؟ کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ نتیجہ میرے اختیار میں ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کوشش نتیجہ پیدا کرتی ہے؟ دو آدمی ایک جیسی کوشش کریں ایک جیسا نتیجہ پیدا ہوگا؟ صرف کوشش نتیجے پیدا نہیں کرتی. جملے سنے ڈھیر سارے. نمبر 1، ضروری نہیں ہے کوشش کا نتیجہ پیدا ہو. آپ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا میرے نمبر کیوں نہیں آئے. ضروری نہیں ہے کہ آئیں، اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں. ہر کوشش نتیجہ پیدا نہیں کرتی، شکر کرے نہیں کرتی. ورنہ جو چبلے ماری ہیں ان کے نتیجے آ گئے تو انسان نے بدعمالیاں کی ہوتی نا، جھوٹ بولے ہوتے، گناہ کیے ہوتے. آپ نے ان پٹ دے دی ہے، آپ فرض کریں اس کے نتیجے آ گئے تو پھر رحمت کیا ہے؟ رحمت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے چبل سٹی کے باوجود کچھ نتیجوں سے اللہ آپ کو بچا لے گا. ہم دعا کیوں کرتے ہیں کہ تقدیر بدل دیتی ہے؟ مطلب جو ہم بیج بوئے ہوئے ہیں ان کا پھل نہیں کاٹنا چاہتے. انسان نے ایسی غلطیاں کی ہوتی ہیں جن کے نتیجے نہیں دیکھنا چاہتا. تو آپ شکر کریں کہ ہر وجہ کا نتیجہ پیدا نہیں ہوتا، ہر عمل کا رزلٹ نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات، رزلٹ محنت سے نہیں آتے. میں یہ نہیں کہہ رہا محنت کرنی نہیں چاہیے، محنت میرے پہ فرض ہے، وہ میں نہیں کرنی ہے، لیکن نتیجے میں نے اللہ کے سپرد بھی کرنے ہیں. اب دیکھیں سٹریس میں کون ہے ٹکا کے محنت کرتا ہے، پھر کہتا ہے رزلٹ میری مرضی کا آئے، تو خدا اس کو ہرا دے گا. اس کو ایک سٹیج پہ ہرا دیا جائے گا کیونکہ یہ ریالٹی میں نہیں جی رہا. اچھا، فینٹیسی والے سارے لوگ جن کی ریلیشن شپ کی فینٹیسیز ہیں، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، جن کی لائف کے بارے میں، سکسیس کے بارے میں فینٹیسی ہے، وہ توڑ دی جائے گی آپ کو ناکام کر کے. اور اللہ کا سکھانے کا طریقہ مصیبت اور پین ہے، غم ہے. صحیح ہے؟ اس کو غور سے سننا ہے کہ اس میں میرے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے. گلے شکوے کا گٹو لے کے نہیں پھرنا کہ ہائے کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ. دوبارہ اس بات پہ واپس آئیں. رزلٹ کنٹرول کرنے کی کوشش سٹریس پیدا کرتی ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے محنت کرنی ہے، میں نے نوٹس پڑھنے ہیں، میں نے تیاری کرنی ہے جو میرے سے ہو سکتی ہے. ٹاپ کرنا، فرسٹ آنا، یہ obsession مت پالیے گا، ٹوٹ جائیں گے آپ. ہو سکتا ہے کسی میں خدا نے ٹیلنٹ ہی اس کام کا رکھو نمبروں والا، یا میموری اس کی بہت ظالم ہو، یا رائٹنگ سکل بچپن سے ساتھ لایا ہو. آپ ٹوٹ جائیں گے، فرسٹ وہی آئے گا. تو ان ہیپی 4 سال گزارنے کی بجائے ادھر جاؤ، انجوائے کریں، گپے ماریں، اچھے کنیکشن بنائیں، سوسائٹیز کا حصہ بنیں، گارڈننگ کا حصہ بنیں، کسی اچھے مینٹور کو پکڑیں، سوال جواب کریں، پوڈ کاسٹ کریں، لیکچر ریکارڈ کریں، اپنی ویڈیوز بنائیں، وٹ ایور یو لائک آپ اس کو کریں. اس بات پہ ٹوٹے مت کہ کام میں نے اتنا کیا تھا، نتیجے آپ کی مرضی کے آنے ہی نہیں ہے. لیکن کیا کریں پھر؟ محنت کیوں کریں؟ محنت آپ کو فرض ہے، محنت آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی سکسیس خراب ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ محنت کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کچھ کرے گا آپ کا. اب ایک اور بات، ضروری ہے میں اس دروازے پہ دستک دے رہا ہوں تو یہی کھلے؟ ہم ضد کرتے ہیں میں نے یہی والا کھولنا ہے، جبکہ اس سے بڑا دروازہ ہمارے لیے کھل چکا ہوتا ہے. یہ ہے ایکسیپٹ نہ کرنے کا نقصان. وہ دروازے جو آپ پر بند کر دیے گئے ہیں، آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں، لیکن اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میرا پیکج کچھ اور ہے، اور ہر انسان کا کچھ پیکج ہوتا ہے جو یونیک ہوتا ہے، پرٹیکولر ہوتا ہے. ان دروازوں پہ بیٹھے روتے رہنا جو آپ پہ نہیں کھولے گئے، اور ان دروازوں کو اگنور کر دینا جو آپ کے لیے کھل جانے تھے، یہ خود آپ زیادتی کر رہے ہیں ایکسیپٹنس نہ کر کے. اس چیز میں ایکسیپٹنس نہیں کرنی جو چینج ہو سکتی ہے. مثلا تھاٹ چینج ہو سکتی ہے، پیراڈائم چینج ہو سکتا ہے، آپ کے عمل چینج ہو سکتے ہیں، سوچ چینج ہو سکتی ہے، چوائس آف ورڈ چینج ہو سکتی ہے. بدتمیز کی چوائس آف ورڈ مسئلہ پیدا کر رہی ہے. وہ اپنے ورڈ کے انتخاب میں دیکھیں، آپ اپنے لفظوں کی خوشبو سے ماحول کو معطر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے لفظوں کے تیزاب سے ماحول کو بدبودار بھی بنا سکتے ہیں. یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے. لفظ کا بڑا پیکج ہوتا ہے، کبھی اس پہ الگ سے بات کریں گے کہ لفظ کیسے آپ کے دل کی ویوز تک کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لفظ بہت گہرائی رکھتے ہوتے ہیں. تو دوسری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟